وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنی خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تیرے لیے تدبیر اختیار کریں گے، تدبیر اختیار کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا ہے تیرے رب نے تجھ کو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ اللہ سکھائے گا تم کو خوابوں کی تعبیر کرنا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح اس نے اپنی نعمت کو پورا کیا تھا تمہارے باپ پر، من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الحسد، حسد سے بچ جاؤ، فإن الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچ جاؤ۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی علماء نے تعریف کی ہے، تمنی زوال النعمت علی صاحبہا، انسان کا یہ خواہش کرنا کہ جس کو اللہ نے نعمت سے سرفراز کیا ہے اس کی نعمت کا چھن جانا۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، انسان کہے کہ اس کا عہدہ اس سے ختم ہو جائے۔ کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا، کچا مکان تھا، اللہ نے اس کو 3 بلڈنگ والا مکان عطا کر دیا، کوٹھی عطا کر دی، بنگلہ عطا کر دیا، بندہ کہے کہ اس سے چھن جائے۔ اس کو کیوں مل گیا ہے؟ کسی کے پاس سائیکل نہیں تھا،
مانگنے سے کوئی موٹر سائیکل نہیں دیتا تھا، بائک نہیں دیتا تھا، اللہ اس کو گاڑی دے دے۔ بندہ جل جائے، اس کے دل کے اندر، پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ جائے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے کہ اس کو اللہ نے کیوں نعمت دے دی ہے، اس کا نام حسد ہے۔ کسی کو اللہ عزت دے دے، لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھے، اپنے مسائل اس کو بتائے، اس سے فیصلہ کروائے، بندہ جل جائے کہ اس کے پاس لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے۔ یہ جو جل جانا ہے، کسی نعمت والے سے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، حسد سے لازمی بچ جاؤ، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کوئلہ رہ جاتا ہے، خاک بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود امت مسلمہ سے 3 باتوں کے اندر حسد کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے الترغیب والترہیب کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہود امت مسلمہ سے ان چیزوں کے اندر حسد کرتے ہیں۔ ایک جمعے کا دن ہے کہ جمعے کے دن اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیا، جو اللہ نے مسلمانوں کو عید والا دن قرار دے دیا۔ مسلمان اس دن نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ جو بندہ سب سے پہلے مسجد کے اندر جائے گا، اللہ اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ جو جمعے کی فضیلت ہے، یہود اس سے محروم ہو گئے اور وہ مسلمانوں سے اس بات کے اندر حسد میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلا اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا شرف اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کا نماز پڑھنے سے بھی بہت زیادہ جلتے ہیں۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنے امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں تو یہودیوں کو اس بات سے بھی بڑا حسد ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے آمین کہنا بلند آواز سے، اس سے بھی یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو تمہارے 2 کاموں کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے، وہ بڑے حسد کے اندر مبتلا ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تمہارا آتے جاتے اپنے بھائی کو سلام کہنا، سلام کا عام کرنا۔ جب تم ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، یہودیوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جب تم نماز کے اندر امام کے پیچھے آمین کہتے ہو، جب مدینے کی مسجد نبوی مسلمانوں کی آمین سے گونج اٹھتی تھی، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2
کاموں کے اندر مسلمان کو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دو چیزیں، وہ دو کام کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دے دیا، قرآن کا عالم بنا دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، یقرأہ یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، جب اس کو دن کو یا رات کو ٹائم ملتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، رات کو جب ٹائم مل جاتا ہے رات کو بھی پڑھتا ہے۔ بندہ جب ایسے بندے کو دیکھے، حافظ قرآن کو دیکھے، ایسے عالم کو دیکھے، تو بندے کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے، کاش کہ اللہ نے مجھے بھی حافظ قرآن بنایا ہوتا، میں بھی دن کو اللہ کے سامنے قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا، اپنے رب کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرتا، لمبا قیام کرتا، یا قرآن کو پڑھتا، یا عالم ایک قرآن کو سمجھنے والا درس دے رہا ہے، مجھے بھی اللہ قرآن کی سمجھ دیتا، میں بھی درس دیتا۔ اس بات کے اندر رش کرنا چاہیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راجل آتاہ اللہ المال، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، ينفقہ آناء النہار و آناء اللیل، وہ اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے۔ بندے کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی مال عطا کرے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، میں بھی اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کروں، لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کو دوں۔ یہ دو کام ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ان دو کاموں کے اندر رش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہیں کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور بغض نہیں کرو، ایک دوسرے کے اندر بغض نہیں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا مسجد سے ہو کے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو۔ غور طلب بات ہے، فرمایا اگر کسی نے جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو۔ ایک صحابی، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ بندہ کیا نیکی کرتا ہے، کیا نیکی کا کام کرتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا، اس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، دستک دی، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا یار میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ وہ بندہ اس کے گھر کے اندر رات کو لیٹ گیا، ساری رات بستر پر اسی طرح پڑا رہا جیسے بندہ سویا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا نیکی کرتا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ ساری رات وہ بندہ سویا رہا،
ساری رات سویا. رات کو 1-2 دفعہ اس نے کروٹ کو بدلا. جب وہ کروٹ کو بدلتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. صبح فجر کی اذان ہوئی، اٹھا مسجد کے لیے چلا گیا. وہ بندہ جو گیا تھا، مہمان جو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سی نیکی کرتا ہے، اس نے کہا کہ شاید یہ میری وجہ سے جو یہ رات کو عمل کرتا ہے یا دن کو عمل کرتا ہے، میری وجہ سے اس نے نہیں کیا، میں آج پھر اس کے گھر ہی رہوں گا. اس طرح وہ 3 راتیں اس نے اس کے گھر کے اندر بسر کی. 3 راتوں کے بعد اس کو کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے نبی کریم آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے، اس بندے کو دیکھ لو. تو میں اس تلاش کے اندر تھا کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے. 3 راتیں ہو گئی ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا. اس نے کہا بھائی میں تو ایسا ہی، میرے پاس کوئی خاص عمل عام مسلمانوں سے علیحدہ نہیں ہے، اسی طرح میں زندگی بسر کرتا ہوں جس طرح مسلمان بسر کرتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. جب وہ اس کے دروازے کے پاس گیا، باہر نکلنے لگا، اس نے اس کو آواز دی. اس نے کہا ادھر آؤ، میری بات کو سنو. ایک کام ہے میرے اندر، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا، کسی مسلمان کے بارے میں بغض حسد کینہ نہیں ہے. میں کسی کا برا نہیں سوچتا ہوں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، کسی کا برا بھی نہیں کر سکتا. میرے دل کے اندر کسی کی عداوت نہیں ہے، کسی کا حسد نہیں ہے. میرا دل مسلمانوں کے بغض اور حسد اور کینے سے صاف ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے. اس نے کہا یہی تمہاری نیکی سب نیکیوں سے بڑی ہے. ہمارے دل اپنے ہمسائے کے حسد اور بغض سے، اپنے بھائی کے حسد اور بغض سے، اپنے محلے کے سربراہ سے بغض اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے دل بغض اور حسد اور کینے سے خالی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو چدراہٹ دے دی ہے، یہ چدراہٹ کا معاملہ بھی بڑا برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے ملے اور اس کو کہنے لگے اے میرے چچا جان، مجھ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. وہ کہتا ہے واللہ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَحَقٌّ، اللہ کی قسم اگر میں یہ جان لیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق ہے تو میں ضرور تم پر ایمان لے آتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم حق نہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی وہاں پر کھڑے ہیں، اس روایت کے راوی ہے. جب ابو جہل وہاں سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ حق ہے، اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اگر میں ان کو مان لوں تو جو مکے کے لوگ آ کر مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، جو پنچایت میرے گھر میں لگتی ہے، مجھ کو تو اپنا فیصلہ بھی رسول اللہ سے کروانا پڑے گا. اس حسد کے اندر جل گیا. اور یہود اور نصارہ، یہود بھی اسی حسد کے اندر جل گئے
کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ سارے انبیاء اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے، ہماری قوم سے نبوت نکل گئی اور وہ بھی آخری نبی۔ اسی حسد کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جب یہ قریشی ہاشمی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا، یہ لوگوں کو ستو پلاتے تھے ہم نے اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹوں کے گوشت اور شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کر سرید بنا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بیت اللہ کی صفائی کی، ابو جہل اپنی داڑھی سے بیت اللہ کی صفائی کرتا تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایمان لانے سے پہلے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر آگ جلایا کرتے تھے کہ لوگوں کو دور دور سے پتہ چل جائے کہ یہاں آگ جل رہی ہے، کھانے کے لیے چیز مل جائے گی۔ لیکن حسد یہ تھا کہ ہم نے بنو ہاشم کا ہر چیز کے اندر مقابلہ کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، ہم نبی کہاں سے لے کے آئے؟ اس حسد کے اندر وہ ابو الحکم تھا، مکے کا سربراہ اور سردار تھا، ابو الحکم حکمتوں کا باپ تھا، لوگ اس کو دنا کہتے تھے۔ حسد کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو ابو جہل کا لقب دے دیا کہ یہ جاہلوں کا باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نہیں کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغض نہیں کرو۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ٹو کے اندر نہ لگے رہو، ادھر کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اپنے بارے میں سوچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں نہ لگاؤ، بلا وجہ چیز کے ریٹ کو نہ بڑھاؤ، اس طرح رہو کہ جس طرح تم مسلمان آپس کے اندر بائی بائی ہو، اور سلام کو عام کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے جو سنایا ہے اللہ پاک صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا علیہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔